سامعین کرام، محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ کو 14 اگست اور آزادی کے عنوان پر گفتگو کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر گفتگو رہ گئی تھی۔ اس وجہ سے آج کے بیان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس کے پس منظر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اگلے جمعہ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار عظمتوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ آپ اسلام کی عزت و شان تھے، انتخاب خداوندی اور نبوت کا مان تھے، دعائے پیغمبر کا ثمر اور مراد رسول تھے، عناصر اربع اور اہل اسلام کے قلوب اذہان 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، 4900 چھوٹی بڑی مساجد کے بانی، مصر، ایران، عراق وغیرہ کے 1036 شہروں کے فاتح تھے، فوجی چھاؤنیوں کا قیام، بیت المال کا نظام، محکمہ ڈاک، محکمہ پولیس، ان سب کا اجراء و افتتاح آپ کے حسین کارناموں میں سے ہے۔ امام انقلاب، حجت اللہ فی الارض، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق 25 مقامات پر اللہ نے قرآن کریم اور آپ کی رائے کو ایک کر دیا۔ الغرض اگر آپ کی عظمتوں کو شمار کیا جائے تو یہ محدود اور چھوٹا عنوان نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصود آج کے بیان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس کے پس منظر پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس کی ابتدا میں یہ بات کہنا چاہوں گا، شہادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا اور آرزو تھی۔ آپ اکثر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد، پروردگار مجھے موت شہادت کی عطا فرما اور نبی کے شہر میں عطا فرما۔ علامہ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں، آپ کی بیٹی، مومنوں کی ماں، زوجہ رسول حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے والد گرامی سے یہ دعا سنی تو انہوں نے ایک بات کہی، ابا جان
کس کی مجال ہے کہ شہر نبوت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے؟ مطلب اس کا کیا تھا؟ آپ نے دو چیزیں مانگی ہیں، نمبر ایک شہادت کی موت، نمبر دو شہر نبوت کی موت۔ اسلامی سرحدات تو بہت دور جا چکی ہے، اسلام کا رقبہ وسیع ہو چکا ہے، لڑائی سرحدات پہ ہو رہی ہے، شہر نبوت میں تو دشمن آ نہیں سکتا، آپ کو شہادت کی موت شہر نبوت میں کیسے ملے گی؟ مطلب یہ تھا حضرت حفصہ کے سوال کا، ان کی بات کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ جہاں چاہے اپنا حکم لا سکتا ہے، اللہ جہاں چاہے اپنا حکم لا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی نہ صرف دو تمنائیں پورا کی بلکہ ایک نعمت اپنی طرف سے عطا فرمائی۔ موت بھی شہادت کی دی، نبی کے شہر میں دی، اور نبی کے شہر کے عام مقام پر نہیں بلکہ مسجد نبوی کے مصلی پر آپ پہ حملہ کیا گیا، جو آپ کی شہادت اور رحلت کا سبب بنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علامہ محمد بن سعد رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں اپنے ایک خواب کا ذکر کیا، فرمانے لگے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں مجھے دکھایا گیا ایک سرخ رنگ کا مرغ ہے، اس نے دو چونچیں مجھے ماری، اور پھر فرمایا مجھے یہ خواب میری موت کا وقت نزدیک آ جانے کی خبر دینے کے لیے دکھایا گیا، اللہ شہادت کو میرے پاس کھینچ کر لے آئے گا۔ اور یہ وضاحت بھی کر دی کہ مجھے ایک اجمی شخص قتل کرے گا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ نے اپنے قاتل کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ اللہ کے دشمن ابو لولو فیروز ایرانی نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے حملہ کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا شکر الحمدللہ، مجھ پر حملہ ایسے شخص نے کیا ہے جس نے کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اور ایک بات حضرت عمر نے اور فرمائی، وہ یہ کہ عرب ایسے نہیں ہے کہ مجھے قتل کرتے، عرب ایسے نہیں ہیں کہ مجھے قتل کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ میرا قاتل اجمی بے دین ہوگا، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ جمعے کا خطاب تھا، اگلا جمعہ نہیں آیا، حضرت عمر بن خطاب پر نماز فجر میں حملہ ہو گیا۔ 26 ذوالحج سن 23 ہجری نماز فجر میں آپ پہ حملہ ہوا۔ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور قاتل یہی تھا۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، یہ مدینہ میں آیا کیسے؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں قیدیوں کے مدینہ میں رہنے پر پابندی تھی، یہ مدینہ میں کیسے آیا؟ علامہ محمد بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوفہ کے عامل تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ سے مدینہ منورہ میں حضرت عمر کو خط لکھ کر اس کو مدینہ بلانے کی سفارش کی۔ وجہ سفارش کیا تھی کہ یہ بہت سارے کاموں کو جانتا ہے، لوہار اور بڑھئی ہے، نقاش ہے، اور بہت سارے امور کو جانتا ہے، اگر یہ مدینہ میں آ جائے، اس کو آپ مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیں تو اہل مدینہ اس سے نفع اٹھا سکیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت مغیرہ بن شعبہ کی سفارش اور اصرار پر ابو لولو فیروز کو مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب یہ مدینہ میں آ کے رہنے لگا، روایات میں آتا ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، غلام تھا، غلام خراج ادا کرتے ہیں، اس نے آ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ان کے آقا تھے ان کے بارے میں شکایت کی کہ ماہانہ 100 درہم مجھ سے ٹیکس لیتے ہیں، میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، میں اتنا دے نہیں سکتا، کم کروایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کام کیا کیا کرتے ہیں، کس کس چیز کے کاریگر ہیں، بزنس کی جہت کیا کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، پنچکی بناتا ہوں، لوہار بڑھئی ہوں، نقاش ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے جو تیرا مالک تجھ سے ٹیکس لیتا ہے وہ بہت کم ہے، تجھ پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، تو میں اس میں سے کمی کروں تو کیسے کروں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیکس میں کمی کرنے سے انکار فرما دیا، یہ وہاں سے بڑبڑاتا ہوا نکلا اور چلا گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، حضرت عمر نے اسے کھڑا ہوا دیکھا، کھڑا ہوا دیکھ کر اپنے پاس بلایا، بلا کے فرمانے لگے مجھے لوگوں نے بتایا ہے تو ایسی پنچکی بناتا ہے جو ہوا کے زور سے آٹا پیستی ہے، ہوا کے زور سے آٹا پیستی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نے ٹھیک سنا، واقعتاً میں ایسی چکی بناتا ہوں، آپ نے ٹھیک سنا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے، طبری میں مجھے یہ روایت ملی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا اچھا تو پھر میرے لیے بھی ایک ایسی پنچکی بنا دو جو ہوا کے زور پہ آٹا پیستی۔ اب اس مجوسی غلام نے جواب میں کیا کہا، اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لیے ایسی پنچکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی، جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی۔ یہ دھمکی کا محاورہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو محدث امت تھے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان قبلکم فی الامم محدثون، پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے فَإِنَّ عمر بن الخطاب مِنْهُمْ، تو عمر بن خطاب محدث ہے۔ سوال یہ ہے محدث کسے کہتے ہیں؟ امام مسلم نے ابن وہب کا قول نقل کیا اس کی تفسیر میں۔ امام مسلم فرماتے ہیں قال ابن وہب تفسیر محدثون ملہمون، محدث کی تفسیر ملہم ہے، ملہم کہتے ہیں صاحب الہام، جس پہ اللہ کی طرف سے الہام، اللہ اس کے اور حقیقت کے درمیان کے پردے ہٹا دے اور حقیقت کو اس پہ آشکارا کر دے، اسے محدث کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر کو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہیں، کہاں عراق اور مقام نہامت، درمیان کے پردے اللہ نے ہٹا دیے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ محدث امت تھے، پردے ہٹ جاتے تھے، اللہ حقیقت دکھا دیتے تھے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہمارے بعض دوست کہتے ہیں قرآن حضرت عمر کی رائے پہ اترتا تھا، جبکہ اس بات پہ میری تسلی نہیں ہوتی۔ اگر متکلمین کی علمی بحث کو دیکھا جائے تو علم کلام کا مسئلہ یہ ہے قرآن کریم ازلی اور ابدی کلام ہے، حضرت عمر پیدا بعد میں ہوئے، قرآن پہلے کا ہے، حضرت عمر نے اسلام بعد میں قبول کیا، قرآن پہلے کا ہے، حضرت عمر نے رائے بعد میں دی، قرآن پہلے کا ہے۔ تو قرآن حضرت عمر کی رائے پہ نہیں اترتا تھا،
حضرت عمر جس نے اترنا ہوتا تھا مقام محدثیت کی اینک سے، اسے دیکھ کر پہلے بھانپ جاتے تھے، اور وہی فرمایا کرتے تھے جس نے آسمان سے آنا ہوتا تھا، اسے پہلے بھانپ لیتے تھے چونکہ محدث امت تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب جو فرش پہ بیٹھ کے عرش سے اترنے والی آیت کو بھانپ لیتے تھے اور اس کا الہام اور القاء ہو جاتا تھا، ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچنا حضرت عمر کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ اترنے والے وحی کو، الفاظ کو پہلے پرکھ لیتے تھے، وہی کہتے جو اترنا ہوتا تھا۔ اس کی تعبیر میں یوں نہیں کروں گا وہی اترتا تھا جو عمر کہتے تھے، کیونکہ قرآن ازلی اور ابدی ہے، بلکہ یوں کہوں گا جس نے اترنا ہوتا تھا اسے بھانپ جاتے تھے اور وقت سے پہلے بتا دیتے تھے، اور پھر وہی ہوتا تھا، وہی اترتا تھا جو عمر نے بھانپا ہوتا تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو ان لفظوں کی گہرائی تک پہنچنا بھی حضرت عمر کے لیے مشکل نہیں تھا کہ یہ دھمکی کا محاورہ ہے، جیسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، کوئی کہے نا مجھے فلانی چیز لا کے دو، بنا کے دو، تو بندہ کہتا ہے تینوں یہو جی بنا کے دواں گا تیریاں نسلاں یاد رکھیں۔ تو اب ہمارے یہاں بھی یہ دھمکی کا محاورہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مجوسی غلام نے کہا اگر میں زندہ رہا تو تجھے ایسی پنچکی بنا کے دوں گا جس کی شہرت شرق و غرب میں ہوگی، مشرق و مغرب میں ہوگی، حضرت عمر سمجھ گئے یہ غلام قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابہ نے بھی کہا یہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے، فرمایا سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے کارروائی نہیں کی۔ یہ حضرت عمر کا نظام عدل و انصاف تھا کہ جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے تب تک سزا نہ دی جائے، اور جب اس سے جرم سرزد ہو جائے گا اس وقت بھلے میں نہیں رہوں گا، پھر میرے ورثاء کا اختیار ہے، قصاص لینا چاہیں، دیت لینا چاہیں، معاف کرنا چاہیں، یہ پھر ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ اب تک اس سے جرم سرزد نہیں ہوا، عمر کا نظام عدل و انصاف تقاضا نہیں کرتا کہ اس کو سزا دی جائے۔ چنانچہ ایک بات یہاں اور ذکر کرتا ہوں، معاملہ ختم، وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر۔ مورخ طبری نے تاریخ طبری میں لکھا ہے حضرت کعب احبار یہ سابقہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عمر کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے، اور یہ بات میں نے تورات میں پڑھی ہے۔ تو حضرت کعب احبار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی پوری ہو چکی ہے، 3 دن تک آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا تورات سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا تورات میں میرا نام لکھا ہوا ہے؟ تو کعب احبار کہنے لگے نام تو آپ کا نہیں لکھا ہوا، مگر حلیہ سارا ذکر کیا گیا ہے، صفات ساری بیان کی گئی ہے، آپ کا حلیہ اور صفات پوری تورات میں موجود ہیں۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی عظمت پر، اگر اللہ نے حضور کے لیے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ علماء یہود و نصارہ حضور کا ذکر تورات و انجیل میں بھی پائیں گے، تو صحابہ مصطفیٰ کے لیے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل ان کے ذکر سے بھی بھری ہوئی ہے، ان کے ذکر سے بھی بھری ہوئی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، محمد بن سعد نے لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا سواری پر سوار ہوتے ہوئے، تو جب ایک نے دیکھا تو وہ چیخ اٹھا کہ یہی وہ بندہ ہے جو ہمیں بیت المقدس سے بے دخل کرے گا، یہی وہ بندہ ہے، دیکھو اس کی پنڈلی پہ تل کا نشان ہے اور یہ نشانی ہمیں بتائی گئی ہے۔
تو تذکرہ ان کا موجود تھا۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے تھے تو فتح بیت المقدس کا واقعہ میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ واقدی کی فتوح الشام اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء اور دیگر معتبر کتب کے حوالہ سے وہاں میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب فتح بیت المقدس کے لیے پہنچے تو مسلمانوں نے عرض کیا آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں، سواری بدل لیں، اس لیے کہ آپ نے عیسائی علماء سے ملنے جانا ہے اور وہ بڑے ٹشن میں رہتے ہیں۔ کپڑے بھی تبدیل کروا دیے، جمہوریت اور اکثریت دیکھ کر کپڑے بھی تبدیل ہو گئے، سواری بھی بدل گئی، اونٹ سے گھوڑے پہ آ گئی، 88 سے لینڈ کروزر پہ آ گئے۔ آج کی زبان میں سٹیٹس اپ ہو گیا۔ جب سواری پہ سوار ہوئے تو سواری شوخی میں آئی، ہنہنائی، تو حضرت عمر فوراً نیچے آ گئے کہ کہیں میرے اندر تکبر اور عجب پیدا نہ ہو جائے، مجھے عزت سواری اور کپڑوں نے نہیں محمد کے دین نے بخشی ہے۔ اب یہ ہونا ہی ہونا تھا، تکوینی امور کو کون ٹال سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت عمر کو پہچاننے کے لیے آنا تھا اور ان کی کتابوں میں یہ نشانی لکھی ہوئی تھی کہ عمر جو لباس پہن کے آئیں گے اس پہ پیوند ہوں گے، اور ان پیوندوں کی تعداد تک مذکور تھی۔ سیرت خلفائے راشدین میں حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس پر 17 پیوند خود گنے ہیں۔ تو سلیب کو ڈھال بنائے، جب ان کا عیسائیوں کا بڑا عالم آیا پورے پروٹوکول اور ہجوم میں، اس نے کتاب کھولی، ایک نظر کتاب پہ دوسری ابن خطاب پہ، تو اب اگر وہ لباس ہوتا تو پہچاننے میں مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، تو ان کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں ان میں کپڑوں کے پیوند تک لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں تھے، غیر معمولی شخصیت تھے۔ تورات موسیٰ پہ اتری تھی، ذکر محمد کے عمر کا کرتی تھی۔ تو کعب احبار سے پوچھا کیا تورات میں میرا نام لکھا ہوا ہے؟ کعب احبار فرمانے لگے نہیں، آپ کا حلیہ ہے، آپ کی صفات ہیں، اور میں اس تورات کی بحث سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، 3 دن تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ چلے گئے۔ حضرت کعب اگلے دن پھر آئے اور آ کے کہا امیر المومنین 1 دن گزر گیا، 2 باقی ہیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ دوسرے دن پھر آئے، کہنے لگے 2 گزر گئے، 1 باقی ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ تیسرے دن پھر آئے، کہنے لگے بس آج کا دن ہی ہے، آج کا دن ہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی، رات کو پہرا دیتے تھے، لوگوں کو سلایا کرتے تھے، خود جاگا کرتے تھے، لوگوں کو آرام دیتے تھے، خود بے آرام رہتے تھے۔ سید القوم خادم، سید القوم خادم، عادت شریفہ تھی، جگاتے، صفیں درست کرواتے اور نماز خود پڑھاتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ کا طرز تھا کہ جو حکمران ہوتا تھا مصلی پہ امام بھی ہوتا تھا، ممبر پہ خطیب بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جگایا، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ ابو لولو فیروز رات کو مسجد کے احاطہ میں اندھیرے میں چھپ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پاس 2 دھاری خنجر تھا جس کے 2 پھل تھے، درمیان میں دستہ تھا، تیز کیا ہوا، چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے صفیں درست کروائی، مصلی رسول پہ آئے، یہ پہلی صف میں آ گیا، تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھے۔ ابھی صحابہ نے ہاتھ نہیں باندھے تھے کہ اس نے پیچھے خنجر سے حملہ کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں کہ 3 دفعہ وار کیے، بعض میں آتا ہے 6 دفعہ وار کیے۔
اور ایک وار جو ہوا وہ ناف کے نیچے پیٹ کے نچلے حصے پہ ہوا، وہی آپ کی رحلت کا سبب بنا۔ یہ نچلا حصہ کٹ گیا، جو کھاتے تھے وہ کھاتے ہی اس سوراخ سے باہر نکل جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ خنجر سے حملہ کیا، زمین پہ گر پڑے، زمین پہ گر پڑے۔ فوراً کہا کیا عبد الرحمن بن عوف لوگوں میں ہیں؟ بتایا گیا جی موجود ہے۔ فرمایا عبد الرحمن نماز پڑھاؤ۔ پہلے نماز پھر عمر کی جان، پہلے رب کا حکم پھر عمر کی جان۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، خلیفہ رسول مصلی رسول پہ تڑپ رہی ہے، ساری دنیا کو انصاف فراہم کرنے والا آج مصلی رسول پہ ظلم کا شکار ہو گیا، ساری دنیا کو عدل مہیا کرنے والا آج مصلی رسول پہ ستم کا شکار ہو گیا۔ وہ عمر جس کے دور میں انصاف ملتا ہی نہیں تھا بلکہ بہتا تھا، ہمارے دور میں بکتا ہے، عمر کے دور میں بہتا تھا۔ ہمارے زمانے میں مظلوم انصاف تلاش کرتا ہے بلکہ خریدتا ہے، اور عمر کے دور میں انصاف مظلوم تلاش کیا کرتا تھا۔ کتنا مظلوم شہید ہے، دنیا کو انصاف مہیا کرنے والا آج مصلی رسول پہ ظلم اور ستم کا شکار ہو گیا۔ نماز پڑھائی عبد الرحمن نے، اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھائی۔ مختلف روایات ہیں، کسی میں آتا ہے پہلی رکعت میں سورۃ العصر پڑھی، دوسری میں سورۃ النصر پڑھی فجر میں، جبکہ فجر میں مسنون اتنی چھوٹی صورتوں کی قرات نہیں ہے۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے پہلی میں عصر پڑھی، دوسری میں سورۃ الکوثر پڑھی۔ بہرحال قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھایا اور گھر میں منتقل کر دیا، آپ بے ہوش تھے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تب حضرت عمر کو ہوش آیا، تب حضرت عمر کو ہوش آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا سوال یہ کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یہ ہے ریاست مدینہ کا حکمران جسے سب سے زیادہ فکر لوگوں کی دینی زندگی کا ہوتا ہے، ان کے شرعی معاملات کا ہوتا ہے۔ پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا پڑھ لی۔ فرمایا پھر مجھے بھی پڑھاؤ، کیونکہ تارک صلاۃ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ پانی منگوایا، وضو فرمایا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ابن عباس کہتے ہیں مجھے حکم دیا معلوم کرو مجھ پہ حملہ کس نے کیا ہے، حملہ آور کون تھا۔ حضرت عمر کو یہ خدشہ تھا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے لہو سے رنگین تو نہیں ہو گئے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں دروازے سے باہر نکلا، باہر لوگوں کا ہجوم تھا جو حضرت عمر کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ مجھ سے عمر کا حال پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا پہلے سے بہتر ہے، لیکن تم یہ بتاؤ، امیر المومنین پوچھتے ہیں میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کا دشمن مغیرہ بن شعبہ کا مجوسی ایرانی غلام ابو لولو فیروز۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جا کے حضرت عمر بن خطاب کو اطلاع دی تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا شکر الحمدللہ، مجھ پہ حملہ اس نے کیا ہے جس نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ شکر الحمدللہ، کسی مسلمان کے ہاتھ میرے لہو سے رنگین نہیں ہوئے، یہ اللہ کے سامنے حجت تو قائم نہیں نہ کر سکے۔ اور پھر اس غلام کی پوزیشن کیا تھی حضرت عمر پر حملے کے بعد؟ علامہ محمد بن سعد اور مورخ طبری، طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری میں اور دیگر مورخین نے لکھا ہے جب اس نے حضرت عمر پہ حملہ کیا صحابہ کرام نے اسے گھیر لیا۔ اب یہ نکلنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، لیکن صحابہ کی صفوں سے کیسے نکل سکتا تھا؟ کأنہم بنیان مرصوص، وہ تو سیسا پلائی ہوئی دیواریں تھیں۔ تو جب یہ عاجز آ گیا بھاگنے سے، اس نے اس خنجر سے باقی نمازیوں پہ حملہ شروع کر دیا۔ اور مختلف تعداد کی روایات ہیں، لیکن جو زیادہ معقول محسوس ہوئی اور جو زیادہ تر کتابوں میں ملی وہ یہ ہے کہ 13 نمازیوں پر مزید اس نے حملہ کیا،
جن میں سے 9 شہید ہو گئے، حضرت عمر کے ساتھ ہی 4 بچ گئے، لیکن یہ نکلنے میں پھر کامیاب نہ ہو سکا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ نکلنے میں ناکام ہوں تو اس نے اسی خنجر کو اپنے پیٹ میں گھونپا اور واصل جہنم ہو گیا، خودکشی کر کے جہنم پہنچ گیا۔ اور اس کی خودکشی کا شاید ایک مقصد اور غرض یہ بھی ہو کہ اس قتل کے جو محرکات ہیں، کیونکہ یہ تو کرائے کا قاتل تھا، اس کے جو اصل محرکات ہیں ان تک اہل اسلام کبھی نہ پہنچ پائے، اپنے آپ کو وہیں ختم کر دیا۔ عمر کو مارنے والے نے اپنے آپ کو مار لیا، عمر کے دشمن نے اپنے آپ کو مار لیا۔ یہ دہشت گردی کا آغاز یہاں سے ہوا کہ مسلح رسول پہ، خلیفہ رسول پر حملہ کیا گیا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاج کے لیے اطباء آئے۔ ایک طبیب نے آتے ہی پوچھا محبوب مشروب کیا ہے؟ بتایا گیا نبیذ، پلائی، زخم سے نکل گئی۔ پھر دوسرے طبیب نے دودھ پلایا، زخم سے نکل گیا۔ بالآخر اطباء کہنے لگے امیر المومنین، ہمارے اندازے کے مطابق آپ کا شام تک زندہ رہنا بھی مشکل ہے، آپ وصیت فرمائیے، وصیت فرمائیے۔ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے میں تو فارغ ہو چکا ہوں۔ یہ تھی احتیاط۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بندہ وینٹیلیٹر پہ لگا ہوتا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، مگر اس نے پھر بھی اپنی اولاد کو بتایا نہیں ہوتا میں نے لینا کس سے ہے، دینا کس کا ہے۔ اور وہاں اطباء نے جب کہا وصیت کیجیے، انہوں نے کہا میں تو فارغ ہو چکا ہوں۔ خلیفہ کے تقرر کی کمیٹی کا تعین کر دیا، مقرر کر دی، دیگر معاملات بتا دیے۔ البتہ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، اور عبداللہ بن عمر کو بلا کے کہا بیٹا میں تجھے حکم دیتا ہوں، ماں عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور حضرت عائشہ سے جا کے یہ کہو کہ عمر بن خطاب کہتا ہے کہ میری خواہش ہے آپ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے حجرے میں تدفین کی اجازت دے دیں، دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ حجرے کی مالکن آپ ہیں، حجرے کی مالکہ آپ ہیں، آپ اجازت دیں۔ اور علامہ محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد میں یہ بات لکھی، حضرت عمر بن خطاب نے ابن عمر کو بھیجتے وقت بطور خاص یہ بات کہی، دیکھنا وہاں جا کے امیر المومنین نہ کہنا، کہ دبدبے کی وجہ سے ماں ہاں نہ کرے، امیر المومنین نہ کہنا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی، زخمی ہونے کی حالت میں بھی سرکاری عہدے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا گوارا نہ کیا۔ اور یہاں تو حکمران کا چپڑاسی مان نہیں ہوتا، وہ پورے ملک کا ڈون ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیاہ اور سفید کا مالک سمجھتا ہے۔ اور عمر بن خطاب کا طرز زندگی کیا ہے، ان کا طرز حکمرانی کیا ہے، کیا انداز جہاں بانی ہے؟ فرمایا امیر المومنین نہ کہنا، عمر بن خطاب کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، ماں عائشہ سے درخواست کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ مورخین فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ عمر کو میں انکار نہیں کر سکتی، جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اور حضرت عمر کے علاوہ جب کسی نے مانگی میں نے انکار کر دیا۔ کس کی خواہش نہیں تھی کہ جوار رسول میں سوئے؟ کس کی تمنا نہیں تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے عمر کے علاوہ جب کسی نے مانگی میں نے انکار کر دیا، لیکن عمر کو میں انکار نہیں کر سکتی۔ عمر تو وہی ہے کہ جب مجھ پہ بہتان لگایا جا رہا تھا تو عمر میرے دفاع میں کھڑا تھا، اور اللہ نے جو عمر نے کہا تھا وہی الفاظ قرآن میں بھیجے تھے۔ میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی، یہ ماں کے الفاظ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے، بتایا، حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ گئے، جب آتے دیکھا پوچھا، کہا میرے لیے سب سے محبوب چیز یہ تھی۔ پھر ایک وصیت فرمائی ابن عمر کہ بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، منہ پیار ہوتا ہے، مروت اور لحاظ ہوتا ہے،
اس اجازت پہ میرا شرع صدر نہیں ہوتا۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، کفن پہنا دیا جائے، اس وقت میرے جنازے کو لا کے روضہ رسول پہ رکھ دینا، پھر اجازت طلب کرنا دوبارہ۔ اگر اس وقت اجازت ملے تو مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا، اور اگر اس وقت اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ عام قبرستان میں، وہ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے سب سے خاص قبرستان وہی ہے جہاں سب جنتی سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، بقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور جب آپ کا جنازہ روضہ رسول کی طرف اٹھا کے لایا جا رہا تھا، لوگ سمجھ رہے ہوں گے عمر بن خطاب حجرہ عائشہ میں جا رہے ہیں، لیکن فرشتے کہہ رہے ہوں گے حجرہ عائشہ میں نہیں، عمر جنت میں جا رہے ہیں، کیونکہ حجرہ عائشہ خالی جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت کی بھی جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو وہاں رکھ کے پھر اجازت مانگی گئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا سلامتی کے ساتھ داخل کر دو، سلامتی کے ساتھ داخل کر دو۔ نبی کے روزے میں، نبی کے پہلو میں دفن ہوئے، نبی کے روزے سے، نبی کے پہلو سے اٹھیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضور نے اپنی زندگی میں متعدد بار فرمایا انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ۔ مجھے ابو بکر و عمر کو ایک مٹی سے پیدا کیا گیا، وفیہا ندفن، اور اسی مٹی میں ہم سب کو دفن کیا جائے گا، اور قرآن کہتا ہے وہیں سے اٹھایا جائے گا، جہاں سے محمد مصطفیٰ اٹھیں گے وہیں سے ابو بکر و عمر اٹھیں گے، جہاں محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں وہیں ابو بکر و عمر سوئے ہوئے ہیں، جو اللہ کی رحمت محمد مصطفیٰ پہ اترتی ہے وہی ابو بکر و عمر پہ اترتی ہے، جو محمد مصطفیٰ کے روزے پہ حاضر ہوتا ہے وہ ابو بکر و عمر کے مزارات پہ بھی حاضر ہوتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد اہل اسلام جس غم میں مبتلا ہوئے، ایسا غم حضور کے انتقال پر ملال پہ دیکھا گیا، ورنہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ام ایمن نے رو کے کہا آج اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے والد حضرت علی تشریف لائے، حضرت عمر پہ ایک چادر ڈالی گئی تھی، تو میرے والد نے کہا اللہ کی قسم آج اس چادر پوش سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے جس کے نامہ اعمال کے ساتھ میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں۔ سعید بن زید رونے لگے، اتنا روئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے آج اسلام پہ رونا آ رہا ہے، کیونکہ عمر اسلام کی عزت تھا۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس پہ انسان روتے ہیں، عمر جب دنیا سے رخصت ہوئے اس پہ محمد کا اسلام رویا تھا، محمد کا اسلام رویا تھا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علامہ محمد بن سعد نے لکھا، حضرت حسن کہنے لگے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں حضرت عمر کا فراق کا غم داخل نہ ہوا ہو، اور اگر کوئی ایسا ہے تو وہ روئے زمین کا برا گھر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رونے کی آواز آئی، مرثیے کی آواز آئی، مگر آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ پتہ چلا وہ جنات تھے جو حضرت عمر کی وفات پہ رو رہے تھے، اور وہ کہہ کیا رہے تھے؟ وہ سارے اشعار علامہ محمد بن سعد نے عربی کے طبقات ابن سعد میں نقل کیے ہیں، اگر ان اشعار کی وضاحت میں چلا جاؤں تو یہ مستقل گھنٹوں کی گفتگو ہے۔ پہاڑوں سے رونے کی آواز آئی، جنات روئے، اور تو اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا تو چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم، مسکین، معذور گھروں سے باہر نکل آئے، ان کی آنکھیں برس رہی تھیں، ان کی پلکیں چھلک رہی تھی، ان کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، وہ رو کے کہہ رہے تھے واللہ
ما مات امیر المومنین مات ابونا، رب کعبہ کی قسم آج امیر المومنین فوت نہیں ہوئے، ہمارا والد فوت ہو گیا۔ جب ہمارا والد دنیا سے گیا ہمیں امیر المومنین نے سنبھال لیا تھا، اب امیر المومنین چلے گئے، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ بیوہ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی، عمر تو وہ تھا جو ہمارے گھروں میں پانی بھر کے دیتا تھا، اب کون پانی کا گھڑا اٹھا کے لائے گا؟ عمر تو وہ تھا جو ہمارے گھروں میں روشنی ہونے سے پہلے جھاڑو دے کے چلا جاتا تھا، اب ہمارا خیال کون رکھے گا؟ عمر تو وہ تھا جو غلاموں کے ہوتے ہوئے بھی اناج اپنی کمر پہ لاد کے ہمارے گھروں میں پہنچایا کرتا تھا، اب ہمارا خیال کون رکھے گا؟ عمر تو وہ تھا کہ جس کے زندہ ہوتے ہوئے کسی بھیڑیے کی بھی جرت نہیں تھی کسی بکری پہ پنجہ دراز کر سکے، آج ایسا انصاف کون لائے گا؟ عمر تو وہ تھا جس نے ہمیں سلایا راتوں کو پہرے دے کے، اب راتوں کو پہرے کون دے گا؟ کون درہ اور لالٹین اٹھا کے رعایا کی خبر گیری کرے گا؟ گویا جب عمر دنیا سے گئے زمین و آسمان برس پڑے، قرآن کہتا ہے زمین و آسمان رویا کرتے ہیں۔ جب فرعون دنیا سے رخصت ہوا قرآن کہتا ہے ما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی، پتہ چلا یہ رویا کرتے ہیں لیکن شخصیت ایسی ہو کہ جس کا کردار رلانے والا ہو۔ عمر بن خطاب ایسے ہی تھے کہ شیطان انہیں دیکھ کے راستہ بدل جایا کرتا تھا، عمر بن خطاب ایسے تھے نزول وحی سے پہلے وحی کو بھانپ لیا کرتے تھے، عمر بن خطاب ایسے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، عمر کی زبان پہ اللہ حق جاری کرتے ہیں، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے۔ عمر کے تو وسوسے پہ بھی حق ہونے کی مہر محمد مصطفیٰ نے لگائی ہے۔ المیہ کی بات ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو عمر کے اجتہاد کو بدعت کہتے پھرتے ہیں۔ اللہ کا نبی فرمائے جو زبان پہ آتا ہے وہ بھی حق ہے، جو دل میں آتا ہے وہ بھی حق ہے۔ ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، توجہ، شاید اس بات کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ گئی، اور اگر گئی ہے تو کم لوگوں نے اسے بیان کیا۔ سوال یہ ہے شہادت کا پس منظر کیا تھا؟ ظاہری حال تو یہ ہے شہادت کا پس منظر یہ تھا کہ ابو لولو فیروز نے ٹیکس میں کمی کی درخواست کی، حضرت عمر نے مسترد کر دی، اس نے حضرت عمر کو قتل کر دیا۔ ظاہری سبب یہ ہے لیکن یاد رکھیے یہ حقیقی سبب نہیں ہے، وہ دوبارہ بھی حضرت عمر کے پاس جا سکتا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چند درہموں کے لیے عمر جیسی عظیم شخصیت کو قتل کر دیا جائے، بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، اور وہ بات ہے کیا؟ آئیے میں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کی دو سپر طاقتوں کو زیر کیا، ایران کو، روم کو۔ اس وقت ایران اور روم کی یہی حیثیت تھی جو آج امریکہ اور چائنا کی ہے، جو آج امریکہ اور چائنا کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایران اور روم کو زیر کیا، غلبہ پایا۔ جب غلبہ حاصل کیا مسلمانوں نے خلافت فاروقی میں، تو زمام حکومت، عنان اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ایرانی اور رومی، عیسائی حضرت عمر کے بغض اور انتقام میں مرنے لگے۔ شاہ ایران، ایران کا بادشاہ یزدگرد، وسیع و عریض سلطنت کے باوجود چھپنے کی جگہ تلاش کرتا پھرنے لگا۔ ایک ایران کے لشکر کا جرنیل اور کمانڈر تھا، اس کا نام ہرمزان تھا، اور یہ شاہ ایران کا ماموں تھا، اور ایک عیسائی تھا جس کا نام جوفینا تھا، یہ ہیرا کا عیسائی تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا، اسے وہی مدینہ میں لے کے آئے تھے۔ اور ہرمزان مدینہ میں کب آیا تھا؟ ہرمزان یہ ایرانیوں کا لشکر کا سالار تھا، کمانڈر تھا۔ جنگ قادسیہ میں فارس پر مسلمان غالب آ گئے، یہ وہاں سے بھاگا، اہواز میں آ کے اس نے خود مختار حکومت قائم کر دی۔ کئی دفعہ یہ میدان جنگ میں
सुलह करके जिजिया देने पे आमादा हुआ, फिर मुकर गया। अहद शिकनी का बादशाह था, गदर का, अहद शिकनी का बादशाह था। एक जंग में ये गिरफ्तार हुआ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में पेश किया गया। हज़रत उमर ने इससे पूछा, तू बार बार अहद शिकनी क्यों करता है, बार बार अहद शिकनी क्यों करता है? ये कहने लगा, जवाब तो दे दूँ, लेकिन मुझे डर है तुम मुझे कत्ल कर दोगे। पहले मुझे अमन दो, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। इशात इस्लाम में लिखा है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुझे अमन देता हूँ, जवाब दो, तो ऐसा क्यों करता आया है कि सुलह कर ली, जिजिया देने पे आमादा हो गया, फिर कहीं मौका मिला तो बड़े जलीलुल क़द्र शख्सियात को तूने कत्ल कर दिया, अहद शिकनी कर दी, वजह क्या है? कहने लगा, पहले अमन दो, अमन दे दिया। फिर इसने कहा, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। प्याले में पानी लाया गया, लबों को लगाया, हटा लिया, पीते नहीं। कहने लगा, मुझे डर है मैं पानी पीऊंगा तुम मुझे कत्ल कर दोगे, मुझे अमन दो, जब तक ये पानी नहीं पी लेता तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे। हज़रत उमर ने कहा, तुझे अमन देता हूँ यहाँ तक कि तू इस पानी को पी ले, जब तक तू पानी नहीं पिएगा तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। जैसे ही हज़रत उमर की तरफ से हत्ता के साथ इसको गारंटी मिली, हत्ता तशरेबाऊ, जैसे ही गारंटी मिली इसने फौरन प्याला छोड़ दिया, ज़मीन पे फेंक के तोड़ दिया। कहने लगा, तुम मुझे गारंटी दे चुके हो कि जब तक ये पानी मैं नहीं पी लेता तुम्हारी तरफ से मुझे अमन है, तो अब मैं पानी पी ही नहीं सकता, लिहाजा अब तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। हज़रत उमर ने फरमाया, बड़ी बड़ी जलीलुल क़द्र शख्सियात के कातिल को मैं कैसे मुआफ़ कर सकता हूँ? वो कहने लगे, ये अपने साथियों से पूछ लो, शरन तुम मुझे अमन दे चुके हो। पूछा तो साहबा ने तायीद की कि वाक़अतन ये बात जो नहीं होनी चाहिए थी हो गई, अमन मिल गया। जब इसे अमन मिला तो इसने मुनाफिकाना तौर पर इस्लाम भी कबूल कर लिया। जब ये मुसलमान हो गया, इसे भी मदीने में रहने की इजाज़त मिल गई। अब ये भी मदीने में है। जुफैना जो साद बिन अबी वक्कास का रज़ाई भाई है और हैरा का ईसाई था, उसे साद ने दरख्वास्त करके बुला लिया। और अबू लोलो फेरोज कैसे आया था मदीना में, मैंने पहले रिवायत जिक्र की। मुगीरा बिन शोबा जो कूफा के आमिल थे, उसके फ़न के पेश नज़र उन्होंने सिफारिश की कि मुसलमान इससे फ़ायदा उठाएंगे, इसे मदीना में आने दो। तो हज़रत उमर ने उसे भी बुला लिया। अब ये तीनों मदीना में जमा हो गए। इसको तो बाकायदा एक मकाम पर प्रोटोकॉल के साथ हुरमज़ान को रहने की इजाज़त भी दी, लेकिन ये मुनाफिक था। जब ये तीनों मदीना में जमा हो गए, अब हुरमज़ान ईरानी था, जुफैना जो था रूमी था, और ये आगे अबू लोलो फेरोज किराए का कातिल था। बज़ाहिर कत्ल का सबब अबू लोलो फेरोज और उसके लिए टैक्स में कमी ना करना है, लेकिन ये हकीकी सबब नहीं है। हकीकी सबब ये है कि हुरमज़ान को अपने मामू के दर बदर फिरने का गम था। जुफैना को रूम जैसी सल्तनत का मफ्तू हो जाने का गम था। अब ये साजबाज करने लगे कि मुसलमानों की सफ़ों में तो घुस गए, इनके धारे में तो आ गए, अब बदला कैसे लिया जाए, कमज़ोर कैसा किया जाए। चुनाचे इन्होंने साजिश की और उस साजिश के नतीजे में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। जब हज़रत उमर शहीद हो गए, हकीम महमूद साहिब ज़फ़र अपनी किताब सीरत उमर फ़ारूक में लिखते हैं, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब शहीद हो गए तो सहाबा में बड़ी तशवीश थी, क्योंकि अबू लोलो फेरोज ने वही खुदकुशी कर ली थी कि कत्ल की साजिश बेनकाब नहीं हो सकती। साजिश का राज अबू लोलो फेरोज अपने सीने में लेकर कब्र में उतर गया, ये राज कैसे फाश होगा। चुनाचे फिर थोड़ा सा सुराग मिला। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब वो खंजर देखा, जिस खंजर के साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पे हमला किया गया था, उसके खंजर के 2 सिरे थे और 2 फल थे, दरमियान में दस्ता था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब वो खंजर देखा, वो खंजर देख के कहने लगे, ये तो रात मैंने हुरमज़ान और जुफैना के पास देखा था, ये जो आला कत्ल है
یہ تو میں نے ہرمزان اور جفینہ کے پاس دیکھا تھا۔ جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہی، اب ابو لولو سے بات چل کے ہرمزان اور جفینہ پہ چلی گئی۔ ایک شہادت پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کی آ گئی۔ وہ کہنے لگے ہاں مجھے بھی یاد آیا، رات کو شام کو یہ 3 آدمی کھڑے تھے، ایک ہرمزان، ایک جفینہ، ایک ابو لولو فیروز مجوسی، اور یہ چپ کے سر جوڑ کے باتیں کر رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو یہ مجھے دیکھ کے بکھر گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور ایک خنجر بھی اس وقت ان سے زمین پہ گرا۔ جب یہ 2 شہادتیں آ گئیں تو اب ابو لولو فیروز سے آگے سفر کر کے صحابہ کرام اہل اسلام تحقیق کے معاملے میں ان تک آ گئے، اور پتہ چلا کہ ابو لولو فیروز اکیلا نہیں، قتل کی سازش کرنے میں یہ 3 آدمی ملوث ہیں۔ اب ان تینوں سے تحقیق نے آگے جانا تھا، وہ ایران تک جاتی ہے، روم تک جاتی ہے، ان کے شکست خوردہ حکمرانوں تک جاتی ہے، یا کہاں تک جاتی ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوا، وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبید اللہ بن عمر کو جب پتہ چلا کہ میرے باپ کے قتل میں یہ 3 آدمی ملوث تھے، جن میں سے ایک نے خودکشی کر لی، 2 ابھی موجود ہیں، تو عبید اللہ بن عمر گئے، اس نے ہرمزان کو بھی قتل کر دیا، جفینہ کو بھی قتل کر دیا، اور ابو لولو فیروز کی ایک لڑکی تھی اسے بھی قتل کر دیا۔ اور جب صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چلا تو صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اگر عبید اللہ بن عمر تھوڑی برداشت اور تحمل و حوصلہ سے صبر سے کام لے لیتا تو ہم پیچھے تک جا سکتے تھے کہ یہ سازش کہاں تک جاتی ہے، لیکن اللہ پھر اللہ ہے، دنیا میں بہت ساری باتیں چھپا دیتا ہے تاکہ دشمن کو ڈھیل دی جا سکے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کو اللہ نے ڈھیل دی، لیکن اس ڈھیل پہ اترانا نہیں چاہیے، قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، عمر کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، عمر کو مانگنے والے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور ان سب کے رب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ شہادت کا پس منظر ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھلا حضرت عمر بن خطاب کو غیر مسلم قوتیں، غیر مسلم طاقتیں کیسے برداشت کر سکتی ہیں، جنہوں نے یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال پھینکا؟ یہ اسلام کا بطل جلیل ہے، اسلام کی عزت و شان ہے، محمد کی دعا کا ثمر اور مان ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پہ۔ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اتنا کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ بھی تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا، دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، اور آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ پوری دنیا کو انصاف فراہم کرنے والا مصلی رسول پہ لہو میں رنگین کر دیا گیا، قبائے نور سے سج کر، قبائے نور سے سج کر، لہو سے باوضو ہو کر، وہ بیٹھے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔